إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، پچھلی بار میں نے موت کا منظر اس عنوان پر جمعہ کا خطبہ دیا تھا، اور موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ قبر کا۔ اس لیے اسی مناسبت سے میں نے آج کے اس جمعہ کے خطبے کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے قبر کی زندگی۔ عام طور پر ہر انسان کو 4 مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، 4 ادوار سے ہر شخص کو گزرنا۔ ایک دور وہ ہوتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، جس کی مدت بہت مختصر ہے، 9 مہینے کم و بیش، کبھی اس سے پہلے بھی انسان پیدا ہوتا ہے، کبھی بعد میں بھی۔ تو ایک مرحلہ، پہلا مرحلہ رحم مادر کا، جو بہت مختصر ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے موت تک۔ یہ دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں ہم اور آپ ابھی فی الحال گزر رہے ہیں، جس کو دنیاوی زندگی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک کا مرحلہ، جس کو قبر کی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں یا برزخ کی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہوتا جو ہے یہ پہلے اور دوسرے مرحلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں،
سالوں سال ہو گئے، بہت سارے لوگوں کو مرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، آج وہ قبر میں ہیں۔ تو یہ تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے یہ پہلے اور دوسرے مرحلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے وہ آخرت کا مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان جنت یا جہنم میں چلا جائے گا۔ وہ مرحلہ وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلا مرحلہ مختصر، پھر دوسرا مرحلہ اس سے زیادہ، تیسرا اس سے زیادہ، اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ہماری پوری کوششیں جو ہوتی ہیں وہ دوسرے مرحلے کو سنوارنے کے لیے، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اچھے سے اچھا گھر بنانا، اچھے سے اچھی گاڑی لینا، اچھے سے اچھا عہدہ حاصل کرنا، نام کمانا، ہمارا مقصد صرف دوسرے مرحلے کو سنوارنا ہے، جبکہ تیسرا اور چوتھا مرحلہ بہت خطرناک ہے اور ہم سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس جاتے تھے تو بہت روتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اور داڑھی بھیگ کر کے آنسو کے قطرات داڑھی سے ٹپکنے لگتے تھے۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، کہا امیر المومنین آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کی ہولناکیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن آپ جنت اور جہنم کے بارے میں سن کر کے اتنا ایموشنل نہیں ہوتے ہیں جو آپ قبر کو دیکھ کر کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ قبر کا مرحلہ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ یہ قبر کا مرحلہ پہلا مرحلہ ہے، اگر یہاں انسان نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا، تو اس کے بعد کے مراحل بہت آسان ہو جائیں گے۔ یعنی قبر کے بعد کا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ حساب و کتاب کا ہے، وہ محشر کا ہے، وہ پلسرات سے گزرنے کا ہے۔ تو قبر کے مرحلے میں اگر انسان کامیاب ہو گیا تو محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، پلسرات پہ بھی کامیاب ہو جائے گا، سوال و جواب میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی قبر کی منزل جو ہے، قبر کی زندگی جو ہے، یہی آگے کی زندگی کا طے کرتی ہے، مرحلہ طے کرتی ہے۔ اس لیے قبر کو دیکھ کر کے میں زیادہ روتا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص یہاں کا ناکام ہو گیا، اگر کوئی یہاں نامراد ہو گیا، تو بعد والے مراحل میں اس کے سامنے اور زیادہ مشکلات آئیں گے۔ قبر کی منزل پہلی منزل ہے، اس امتحان میں اگر ناکام ہوا تو محشر اور پلسرات کا معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس لیے قبر کو دیکھ کر کے میں روتا ہوں اور ایموشنل ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان، چاہے وہ نیک ہو یا برا، مومن ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر میں اتارنے کے بعد جب اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو قبر اس کو ایک بار دباتی ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر قبر دبائے گی تو ہماری حالت کیا ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو دفن کرنے کے بعد دعا کرتے تھے، اور آپ صحابہ سے کہتے تھے کہ اپنے مرنے والے بھائی کے لیے استقامت کی دعا کرو۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہم قبر کی زندگی کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں سونا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعزاء اور اقربا مر رہے ہیں، ہم ان کی نماز جنازہ پڑھ کر کے ان کو قبر میں دفن کرتے ہیں۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد ان کے لیے استقامت کی اور استغفار کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم قبر کے اس مرحلے سے، اس منزل سے اور قبر کے اس دور سے اپنے آپ کو غافل رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر ضرور دباتی ہے، قبر کے دبانے سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر قبر کے دبانے سے کوئی محفوظ رہ سکتا تو وہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے،
لیکن حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر کے دبانے سے محفوظ نہیں رہ سکے. اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ سنن نسائی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا. سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کا عرش ہل گیا. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. ایک دو نہیں، 70,000 فرشتوں نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن دفن کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبوچ لیا. پھر میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کشادہ کر دیا. میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، قبر کے اس مرحلے سے گزرنا ہے. ہمارے اپنے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے اپنے جو ہمارے ہر خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے اپنے جو ہماری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں، ہمارے اپنے جو ہمارے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں، مرنے کے بعد نہلا کر کے، دھلا کر کے، کفن پہنا کر کے، جنازے کی نماز پڑھ کر کے ہمارے اپنے لے جائیں گے، ہمیں قبر میں اتار کر کے منو مٹی ڈال دیں گے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو جلدی دفن کیا کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا اگر اچھا اور نیک ہے تو اس کے اچھے اور نیک جگہ پر جلدی پہنچا دو، اور مرنے والا اگر برا ہے تو اس برے شخص کو اپنے کندھے سے جلدی اتار دو. حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب لوگ مردے کو لے کر چلتے ہیں تو مردہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اگر وہ برا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور اگر اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی میرے مقام تک پہنچا دو. اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات مردے کی اس آواز کو سنتی ہے. قبر ایک حقیقت ہے، ہم سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں کتنی اثر کرتی ہیں یہ اللہ کو معلوم، لیکن ہمارا کام ہے دعا کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والے بھائی کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب واپس ہوتا ہے، مردہ ابھی لوگوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے. یعنی قبرستان سے ابھی ہم باہر نہیں نکلے ہوتے ہیں کہ فوراً اس کے سامنے دو فرشتے آ جاتے ہیں. ایک کا نام ہے منکر، دوسرے کا نام ہے نکیر. یہ دونوں فرشتوں کی کیفیت حدیث میں بیان کی گئی ہے. ان کے دانت کتنے بڑے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کتنی چمکدار ہوتی ہیں، یہ کتنے موٹے اور تگڑے ہوتے ہیں، ان کی آواز کتنی گرجدار ہوتی ہے. حدیث میں سب بیان کیا گیا، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. وہ فرشتے آتے ہیں، مردے سے سوال کرتے ہیں، ہر ایک سے 3 سوال کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردے کو بیٹھایا جاتا ہے، اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. پہلا سوال رب کے بارے میں ہوتا ہے، دوسرا نبی کے بارے میں ہوتا ہے، تیسرا دین کے بارے میں ہوتا ہے. تمہارا رب کون ہے؟ ہم نے بچپن سے سنا ہے، ہم جانتے ہیں. جواب کیا دینا ہوگا؟ میرا رب اللہ ہے. سوال ہوتا ہے تمہارا نبی کون ہے؟ یا بعض روایتوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ کون ہے؟ تو انسان کہتا ہے یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر تیسرا سوال ہوتا ہے کہ تم کون سے دین پر تھے، کون سے مذہب پر تھے؟ تو ہم جواب دیں گے
ہمارا دین دین اسلام ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، لیکن جو چیز جتنا زیادہ آسان دکھائی دیتی ہے اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، اتنا ہی مشکل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، لگتا ہے بہت آسان ہے۔ فرشتہ پوچھے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہم کہہ دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس سوال میں توحید مضمر ہے۔ جس انسان کا توحید مضبوط ہوگا، جس نے اللہ پر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھا ہوگا، وہی پہلے سوال کا جواب دے سکے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے در پہ سر جھکانے والا، اللہ کے نام کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارنے والا، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے نام پر نظر و نیاز کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے لیے قربانیاں کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا اور دوسرے کیا کیا سمجھنے والا، اس نے اپنے توحید کو برباد کر لیا ہے۔ اس لیے من ربک اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ ذہن میں اپنے بات بیٹھا لیں، پہلے سوال کا جواب توحید کی بنیاد پر ہوگا۔ توحید مضبوط ہونا چاہیے، اور توحید ہی اصل ہے، توحید ہی اصل ہے۔ قیامت کے دن انسان کی کامیابی توحید پر ہی منحصر ہے۔ اگر توحید میں کسی طرح کی کوئی آمیزش ہوئی تو وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بات کان کھول کر سن لیں، دل میں بیٹھا لیں۔ دوسرا سوال، تمہارا نبی کون ہے، یا اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ بہت آسان ہے، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ جو لوگ نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، جو لوگ ہر مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، وہی دوسرے سوال کا جواب دے پائیں گے۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کی تقلید کرنے والے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے چلنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف توجہ نہ دینے والے، دوسروں کی بات مان کر کے نبی کی حدیثوں کو ٹھکرانے والے جواب نہیں دے سکیں گے۔ دنیا میں بہت اچھے لگ رہے ہیں وہ، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حق نہیں ادا کیا۔ نام تو نبی کا لیتے ہیں، کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں، لیکن تقلید دوسروں کی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں قبر میں دوسرے سوال کا جواب آسانی سے دے لیں تو اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہماری قبر میں نہ ہمارا کوئی امام آئے گا اور نہ ہمارا کوئی مدد کرنے والا مددگار آئے گا۔ قبر میں ہم کو اکیلے جواب دینا ہے۔ مسجد میں بیٹھی ہوئی اتنی بڑی تعداد، بہت سارے لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب ان کو نبی کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، نبی کی سنتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارے امام نے ایسا کہا ہے۔ اماموں کی بات مان کر کے نبی کی بات کو ٹھکرانے والے سن لو، جب قیامت کی جب قبر میں سوال و جواب ہوگا، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو یا تمہارا نبی کون ہے، تو جواب نہیں دے سکیں گے۔ کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ایمان نبی پر لائے ہیں، اس لیے ہماری زندگی نبی کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ دین کے بارے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ کیا ہے ہمارا مذہب؟ اسلام۔ اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے والے، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری سیاست، ہماری ریاست، ہمارے شادی بیاہ، ہمارا مرنا کرنا، سب اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام نے کوئی بھی چیز چھوڑا نہیں ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں اتنی تعلیم دی ہے، صحابہ کا یہودی مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے تمہارا نبی کون سا نبی ہے، یہ تو تم کو پاخانہ پیشاب کرنے کے آداب بھی بتاتا ہے۔ تو صحابہ کہتے تھے ہاں، ہمارا نبی ہمیں پاخانہ اور پیشاب کرنے کے آداب بھی بتاتا۔
میرے بھائیو اللہ کا شکر ادا کرو، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پیشاب کیسے کرنا ہے، پاخانہ کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے حاصل کرنی ہے۔ اتنا پاکیزہ مذہب، اتنا مکمل دین کوئی نہیں آپ کو ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن طریقہ یہودیوں کا اپناتے ہیں، طریقہ نصرانیوں کا اپناتے ہیں، طریقہ غیر مسلموں کا اپناتے ہیں۔ یہ تو وضع میں تم ہو نصارہ، تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، اسلامی اصولوں پر عمل کرنے والے، اسلامی اصولوں پر اپنی جان لٹانے والے تیسرے سوال کا جواب دیں گے۔ میرے خیال سے مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ قبر کے تینوں سوالوں کا جواب آپ کی توحید، اطاعت رسول اور دین اسلام کی اتباع پر منحصر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صحیح جواب دے لے گا تو اس کے قبر میں ایک سوراخ کی جائے گی اور جہنم کو دکھایا جائے گا۔ جب یہ نیک انسان جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھے گا، اس کے عذاب کو دیکھے گا، تو یہ گھبرا جائے گا۔ فرشتہ کہے گا پریشان نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس عذاب سے بچا لیا۔ قبر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ تم نے ایمان کی زندگی گزاری اور ایمان پر تمہاری موت ہوئی، اس لیے اللہ نے تم کو اس عذاب سے بچا لیا۔ پھر دوسرا سوراخ کیا جائے گا جنت کی طرف۔ جب وہ دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، کہے گا یہی تمہاری منزل ہے، یہی تمہاری منزل ہے۔ اور جب برا رہے گا تو ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جائے گی، ایک سوراخ کیا جائے گا، یہ آدمی دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ آدمی تو برا تھا، زندگی مقصد کی بے مقصد گزاری، اپنے من کی زندگی گزاری۔ جب یہ دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ فرشتہ کہے گا خوش نہ ہو، یہاں تم پہنچنے والے تھے لیکن تمہاری بدعمالیوں نے تم کو برباد کر دیا۔ تم کفر کی زندگی گزارے، کفر پر تمہاری موت ہوئی، اس لیے تم اس منزل سے محروم ہو گئے، اس مقام سے محروم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جہنم کی ایک طرف ایک کھڑکی کھولی جائے گی، سوراخ کیا جائے گا، دیکھے گا جہنم کی ہولناکیوں کا، کہے گا یہی تمہاری منزل ہے، یہی تمہاری منزل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، آنکھ بند ہوئی بس ختم۔ آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا بنگلہ، آپ کا کارخانہ، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست و احباب سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو قبر میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، تم میں سے کوئی بھی شخص جب مر جاتا ہے تو صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ، وہ اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یہ ہے تمہارا مقام۔ روزانہ صبح میں، شام میں، قبر کی زندگی میں اپنے مقام کا دیدار کرتا، خوشی ہوتی ہے، ایک خوشی صبح میں، ایک خوشی شام میں۔ تو روزانہ ہم کو خوشی ہوتی، روزانہ خوشی ہوگی قبر میں، صبح و شام اپنا مقام دیکھے گا انسان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ يُقَالُ، کہا جاتا ہے، هَذَا مَقْعَدُكَ، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم کو اٹھائے گا۔ یعنی قبر میں صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جنتی ہے تو جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، اگر جہنمی ہے تو جہنم کی ہولناکیاں دکھائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں روز عذاب ہوتا ہے، انسان جیتے جی مر جاتا ہے، کوئی خوشی ہوگی؟ اس لیے قبر کی تیاری کرو،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہی کہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، قبر ابھی تیار کی جا رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ رو رہے تھے۔ ہم نے کبھی قبرستان میں آنسو بہایا ہے؟ ہم نے کبھی کسی قبر میں کسی کو دفن کرتے ہوئے ہمارے دل میں کبھی اللہ کا خوف اور دہشت پیدا ہوا ہے؟ ہم اتنے کٹھور دل ہو گئے ہیں، ہم اتنے مضبوط دل کے ہو گئے ہیں، ہمارے سامنے بڑے حادثات ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل و دماغ میں کسی طرح کا کوئی ہیجان نہیں برپا ہوتا ہے۔ گناہوں نے ہمارے دلوں کو اتنا سخت کر دیا ہے۔ ہمارے نبی قبرستان میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں پیارے نبی روئے، اس قدر روئے کہ آپ کے سامنے آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے آپ کے سامنے کی زمین بھیگ گئی۔ ہماری تو کبھی داڑیاں بھی نہیں بھیگتی ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو چھلک کر کے ہمارے رخسار تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی ایموشنل بات ہو کر کے کسی کی آنکھیں آبدید ہو گئیں تو وہ شخص سمجھتا ہے کہ آج میرے پر کسی کا اثر ہوا۔ یہ ہماری پوزیشن۔ صحابہ روتے تھے۔ کیا ہو گیا ہے ہماری ان آنکھوں کو؟ ہمارے آنکھوں سے اللہ نے آنسوؤں کو بھی چھین لیا۔ بڑے سے بڑے حادثات کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں نم بھی نہیں ہو پاتی ہیں۔ پیارے نبی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، قبر تیار کی جا رہی ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ کتنے آنسو گرے ہوں گے؟ صحابہ کہتے ہیں آپ کے سامنے کی زمین بھیگ گئی، تر ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، یا اخوانی لمثل ھذا فعدوا، اے میرے بھائیو اس کے لیے تیاری کر لو۔ یہ جو گڑھا کھودا جا رہا ہے، یہ جو قبر تیار کی جا رہی ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو۔ مرنے کے بعد تم کو بھی اسی قبر میں آنا ہے۔ ہم جاتے ہیں قبرستان میں، مردے کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا ہمارے لوگ ہمیں اپنے کندھوں پر لے کر آئیں گے۔ جس طریقے سے ہم اپنی ساتھی کو قبر میں دفن کر کے واپس جا رہے ہیں، ایک دن آئے گا ہمیں بھی قبر میں دفن کر کے لوگ واپس چلے جائیں گے۔ کبھی ہم نے خیال کیا؟ کبھی گزرا ہمارے دل پر یہ خیال؟ گناہوں نے ہمارے دلوں کو کتنا مضبوط کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ کر رویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا، قبرستان کی زیارت کیا کرو، تمہاری زندگی کی حقیقت یاد آئے گی۔ قبرستان میں کتنے لوگ ایسے مدفون ہیں جو تم سے بڑے تھے، جن کے پاس عہدہ تھا، جن کے پاس منصب تھا، جن کے پاس گاڑیاں تھیں، جن کے پاس بنگلے تھے، جن کے پاس حکومت تھی، جن کے پاس سلطنت تھی۔ جا کے دیکھو قبر میں پڑے ہیں، آج انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو۔ یہ چند دن کی زندگی، یہ دنیا کی رنگینیاں تم کو اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان جایا کرتے تھے، قبرستان میں جا کر کے قبرستان کی زیارت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے اور لوگوں کو بھی قبرستان کی زیارت کا حکم دیتے۔ آپ فرماتے قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے موت یاد آتی ہے، تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ جب قبرستان کی زیارت کریں گے قبر کی تیاری بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ، کوئی بھی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں لگتی ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو اس کے پیچھے کتنی چیزیں لگتی ہیں؟ تین، اہلہ ومالہ وعملہ۔ فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ویبقى واحد، ایک چیز باقی رہتی ہے جو آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ یرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے۔ ویبقى عملہ، اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ قبر میں آپ کیا لے کر کے جائیں گے؟ قبر میں ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟
جو زندگی میں ہم نے عمل کیا ہے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہمارے عطیات، ہم نے دوسروں کے ساتھ جو احسان کیا ہے، حج، عمرہ، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، یہی چیزیں قبر میں جانے والی ہیں۔ مال آپ کا یہیں رہ جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا مال واپس آ جاتا ہے، اولاد واپس آ جاتی ہے۔ انسان مال کمانے کے لیے کتنے جتن کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مال کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ میرے بھائیو کان کھول کر سن لو، نہ آپ کی بیوی آپ کے قبر میں جائے گی، نہ آپ کے بچے آپ کے قبر میں جائیں گے، نہ آپ کا مال آپ کے قبر میں جائے گا۔ بیوی، بچوں اور مال کو کمانے کے لیے، ان کو آرام پہنچانے کے لیے اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو۔ قبر میں اکیلے جواب دینا ہوگا جب اللہ کی طرف سے فرشتہ سوال کرے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ بیوی جواب دینے نہیں آئے گی، بچے جواب دینے نہیں آئیں گے، مال آپ کا سپورٹ کرنے نہیں آئے گا۔ اس لیے مال کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو۔ یرجعو اثنان ویبقى واحد، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز باقی رہتا ہے۔ یرجعو اہلہ ومالہ، اس کا مال اور اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے محسوس کیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ کتنے بھی بڑے آدمی ہوں، آپ نے کتنا بھی مال بنایا ہو، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد 3 دن تک یاد کرے گی، چند دنوں تک یاد کرے گی۔ بعد میں وہ مال بانٹنے میں، حویلیاں بانٹنے میں، کمپنی بانٹنے میں، کارخانے بانٹنے میں، پیسے بانٹنے میں جھگڑا کرے گی۔ اولاد آپ کو برا کہے گی، میرا باپ فلاں کو زیادہ دے کر گیا، میرا باپ فلاں کا سپورٹ کرتا تھا، میرا باپ مجھے نظر انداز کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، دوسروں کے واسطے اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں۔ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَ وَاحِدٌ، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ ایک ہی چیز جنت میں، ایک ہی چیز قبر میں آپ کے ساتھ جانے والی ہے۔ وہ قبر ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ عمل جانے والا ہے، عمل کی طرف توجہ دو، عمل کی طرف توجہ دو۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ زرق برق دنیا، یہ رنگین دنیا، یہ ہری بھری دنیا، یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے۔ لوگ آئے، مر کے چلے گئے، دنیا نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ سارے لوگ مٹی میں سمائے ہیں، سارے لوگ مٹی میں چلے گئے ہیں۔ جب سے بنی ہے دنیا، لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ یارو برا نہ مانو، سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ منزل تیری قبر ہے۔ یہ دنیا یہ چند دن کی ہے۔ آنکھ بند ہوئی تو بس، آنکھ بند ہوئی تو بس، کسی کو نہیں معلوم ہے وہ کتنے دن تک رہے گا۔ میرے بھائیوں، عذاب قبر برحق ہے۔ بہت سارے لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں۔ اب عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا اور فرعون کے اہل و عیال کا ذکر کیا ہے۔ کہا ہے کہ ان کے سامنے صبح و شام جہنم کا عذاب پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آل فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، وہاں 2 قبر والے تھے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک ہری ٹہنی منگائی اور اس کو توڑ کر کے دونوں قبر پر ڈال دیا۔ کہا ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے یہ چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں۔ نوجوانوں، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے، حضرت سعد بن معاذ کا تذکرہ جو میں نے پہلے کیا، جن کو قبر نے دبوچا اور پیارے نبی نے کہا میں نے دعا کیا تو ان کی قبر کشادہ ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کو یہ عذاب قبر میں اس لیے ہوا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ میرے بھائیوں،
پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، چغل خوری سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ چغل خوری یہ قبر میں عذاب کا سبب بنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کا ثبوت اس سے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب جہنم، اور اے اللہ میں عذاب جہنم سے، عذاب النار سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ ہمیشہ نماز میں یہ دعا کرتے تھے۔ عذاب قبر کی مختلف شکلیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو انسان سوال کا جواب نہیں دیتا ہے، ایک فرشتہ رہتا ہے جو لوہے کا ہتھوڑا لے کر کے اس قبر والے کو مارتا ہے، اس کی گدی پر مارتا ہے۔ معمولی پتھر مار دے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ پتھر، وہ لوہے کا ہتھوڑا اس سے مارا جاتا ہے، اور وہ قبر والا چیختا ہے، چلاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا انسان کے علاوہ تمام مخلوقات اس کو سنتی ہے۔ ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے۔ قبر میں جہنم کا بستر بچھایا جاتا ہے۔ یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ قبر میں جہنم کا لباس پہنایا جاتا ہے، جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر کو تنگ کیا جاتا ہے، زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی قبر کا عذاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ نے بھی فرمایا، ایک شخص تھا جو بہترین لباس پہنا، اکڑتے ہوئے باہر نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، قیامت تک دھنستا رہے گا۔ قارون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھنسا دیا۔ تو عذاب قبر میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو دھنسا دیا جاتا ہے، زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ایک شخص کے پتھر کو کچلتا ہوا پیارے نبی نے دیکھا، آگ کے تنور میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، خون کے نہر میں کچھ لوگوں نے دیکھا۔ اگر ان قبر کے عذابوں کا تذکرہ کرو تو مستقل کئی خطبات ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر کو ہم سے چھپا کر رکھا ہے۔ اس میں بڑی مصلحتیں ہیں، وہ 3 مصلحتیں بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اگر عذاب قبر دیکھ لیتے تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ عذاب قبر برحق ہے، یہ ذہن میں بیٹھا لیں، لیکن ہم کو دکھایا نہیں گیا۔ اس میں 3 مصلحتیں لوگوں نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، کوئی بھی آدمی اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اگر معلوم ہو گیا کہ قبر میں اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے، آپ بتائیں آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی؟ آپ کا باپ اگر قبر میں جل رہا ہے، آپ کے باپ کو اگر قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھ لیا، تو ہم سکون کی زندگی گزار پائیں گے؟ ہماری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اللہ نے عذاب سے ہم کو، ہماری نگاہوں کو محفوظ رکھا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں کو محفوظ رکھا ہے۔ اگر کسی شخص کو قبر میں اتارا گیا اور قبر میں عذاب ہونے لگا اور ہم نے دیکھ لیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ کیسا آدمی تھا؟ ہم اس کی عزتوں کو نیلام کریں گے، اس کو برا سمجھیں گے، ہماری مجلسوں میں اس کے برائی کے تذکرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عزتوں کو محفوظ رکھا ہے۔ دنیا میں بھی ہم لاکھوں برائیاں کرتے ہیں، ہماری برائیوں پر اللہ نے پردے ڈال دیا ہے۔ قبر میں بھی اللہ نے پردہ ڈال کر رکھا۔ یہ دوسری مصلحت۔ نمبر 3، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا بند کر دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو قبر کا عذاب دکھا دے، لیکن میں نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ قبر کا عذاب اگر دیکھ لو گے تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں قبر کے سوال و جواب کو کما حقہ ادا کرنے کی اور صحیح جواب دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، توحید پر استقامت نصیب فرمائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دین اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔